ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تیری مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ اب یہ عمل کسی ایک عام پیر نے نہیں بتایا۔ ایک آخری بات یہ میں اپنے دوستوں سے کر رہا ہوں، خاص طور پہ جن کو اجازت خلافت ہے ان کے لیے، کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت زیادہ ہے۔ یعنی وہ جو فرعون کے دربار میں جادوگر اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر قوم میں شامل ہو گئے تھے۔ ویسے بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں سے لوگ جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے، تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے اور یہ جادو آج تک ہے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کا نام ہے قبالہ۔ جیسے ہمارے دین اسلام میں نا تصوف، کہ کچھ لوگ روحانیت کو بنانے کے لیے پوری زندگی خانقاہوں میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو دین اسلام میں جس طرح تصوف ہے، یہودیوں میں اس کے مقابلے میں قبالہ ہے، اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں، اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا، اس نے نبی اسلام پر بھی جادو کیا تھا، اس نے اور اس کی دو بہنوں نے، اور نبی اسلام پر 6 مہینے اس کا اثر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو نبی اسلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا، وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد معوذتین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما دیا۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا، جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جماعت والے گشت کے لیے نکلتے ہیں نا، تو ایک جماعت کو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں، بس جتنی دیر ہم گشت کرتے رہیں گے آپ اللہ اللہ کرتے رہنا، برکت رہے گی۔ یہودیوں کا یہی حال ہے، تو جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو جادو کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے جادو کا توڑ کریں، اور ان کے جادو کا توڑ 2 ہی طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک تو جو حفاظت کا احتیاط بتایا گیا ہے اپنے اوپر بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں پر کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات میں یہ چیز شامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور 15 منٹ آدھا گھنٹہ ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالے کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کرے، اسرائیل کا صدر ہے اس کو شامل کرے، انڈیا کا صدر ہے مودی اس کو بھی شامل کریں، اور اس میں سارے اسرائیل کے یہودیوں کو اور ان کے خاص طور پہ جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں، تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ خلفاء کا خاص طور پر اس بات کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ امت لاوارث نہیں ہے، اس کی ذمہ داری روحانیت کے مشائخ کے اوپر ہے، ہر سلسلے کے مشائخ کے اوپر ہے، مگر کم از کم ہم تو پورا کریں نا۔ امید ہے باقی اولیاء کرام اپنی جگہ پہ دعائیں کر رہے ہوں گے، توجہ کر رہے ہوں گے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ پھر عظمت کے دن عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت۔ نبی اسلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ کتنا چھوٹا عمل ہے، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی، اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دیں۔
نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا، عورتیں عام طور پہ بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے، شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر۔ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مشیزے کا منہ باندھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے اوپر لکڑی رکھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو چراغوں کو بند کر دیا کرو۔ اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام کرو گے تو رات کو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آج دیکھیے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں دن رات گناہ ہو رہے جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں عملیات والوں کے پاس، تو ان کا تو چونکہ کاروبار ہے، انہوں نے پیسے کمانے ہوتے ہیں، تو وہ سمپل جواب دیتے ہیں جی کسی نے لگتا ہے تمہارا رزق باندھ دیا ہے، کسی نے تمہارا رشتہ باندھ دیا ہے، اور ہم اس کو بلیو کر لیتے ہیں۔ بھائی اللہ کسی کو دینا چاہے تو کون اس کو باندھ سکتا ہے؟ کیوں کسی کو چھوٹا خدا بناتے ہو؟ کوئی کسی کا رزق نہیں باندھ سکتا، کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مومن صبح شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ بعض لوگوں کو رزق کی تنگی کے بڑے شکوے ہوتے ہیں، اور ان کے دل پہ فاقے کا خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے، اور فاقے سے بچنے کے لیے وہ سارا دن کاروبار کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بھی رہتے ہیں۔ سنیے ابو نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے، جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ جو شخص اس دعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس سے 70 مصیبتوں کو دور فرمائیں گے۔ ہمارے دل میں ہوتا ہے، آپ کو نماز میں خیال آتا ہے، نماز میں آتا ہے۔ اب ہم اگر چاہتے نماز کی مثال سے ایک آدمی تو جب طے ہو گیا تو آپ کر رہا ہوگا، ایکسرسائز کر رہا ہے، مشق مہارت اپنی کرنے، چنانچہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ لگا مقابلہ جیتا تو اس سے پوچھا گیا، باکسر بن گئے کہ کہا کہ آرام کر رہے ہوتے، برف باری نہ پڑنے پر بہت بڑی سزا ملتی، اس میں اختیار نہیں ہے پڑھے یا کوئی ایک کو پڑھنے، عام آدمی کو فرض کہتے ہیں، لازم جو ہوتی، البتہ اس کے بعد اور بھی نمازیں ہوتی سنت کہتے ہیں، اس رات نے پڑھی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے ان کو پڑھیں، ان کا اجر بھی بہت، چنانچہ قضا ہے 12 ظہر کی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، بندہ باقاعدگی سے پڑھتے میں آتے ہیں جہنم سے۔ پھر کچھ ایسی رکعتیں ہوتی ہیں کا اللہ سے، ان کو آپشنل کہتے ہیں، اگر کوئی پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھے گا تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے، سزا نہیں ہوتی۔ یہ نمازیں بہت آج کل کے دور میں آ گئی ہے کہ نوجوان بس فرض پڑھتے ہیں یا مشکل سے سنت نماز پڑھی بھی ہوتا ہے، ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں کھڑا ہوتا کہ نکلو یہاں سے، وقت بھی ہوتا ہے، مگر کے اندر نفل پڑھنے شوق کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ پاک نمازوں مبارکہ بندہ بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے حتیٰ کہ طلوع ہو جائے، اس کے بعد وہ اگر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا تو اس حج، اور صحابی کہتے ہیں فرمایا 3 دفعہ کہا کہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب تھوڑا نہیں ملے گا، مکمل حج مکمل عمرے کا ثواب ملے کرنا تو اللہ کام ہے، وقت لگتا ہے، یہاں 2 رکعت پہ حج کا ثواب مل، عمرے کا ثواب مل۔ علماء نے بات سمجھائی کہ دیکھو رابطہ
رابطہ تو ہوتا ہے تو یہ اس مطابق کام کرنے، اور رابطہ اس کے تعلق کے اوپر، مثال یوں سمجھیں کہ آپ کے ہاں ایک مزدور کام کرتا تھا اور آپ اس کے 5 ایک دن وہ غم زدہ سا بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کیا ہوا، یہ میرے پاس سائل نے شان ہوئی بات کہ آپ کے ساتھ اب آپ ضابطہ یہ تھا کہ پورا دن مزدوری کرنی اور 500 روپیہ کمانے، اور جب مالک سے اس کا رابطہ ہوا تو 2 منٹ کی گفتگو کے بعد اس کو 10,000۔ تو فرض نمازوں پہ انسان کو ضابطے کے مطابق اجر میں بہت زیادہ ہوتا ہے وہ بھی، لیکن جو فرضوں سے آگے بڑھ کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پیار آتا ہے، بڑوں کی اللہ تعالیٰ اس میں خزانوں ہوتے ہیں اور بڑا انعام ہوتا ہے۔ آپ کے ڈرائیور ہے، دن وہ آپ کے پاس ہمارے گاؤں میں چھتا لگا ہوا تھا، کل ہم نے اتارا کہ چھوٹی سی کا شہد تھا اور خالص تھا، تو آپ کے اب وہ شہد بوتل آیا، آپ کے دل میں اپنی جگہ بنا کے کہ آپ نے سوچا کہ تعلق رکھنے والا ہے، خیال تھا کہ شہد میں مالک کو دوں گا تاکہ وہ ناشتے استعمال کرے، شہد لانا اس کے لیے ضروری نہیں تھا، محبت کا اظہار، اس محبت اظہار کی وجہ سے آپ کا تعلق اس نے آپ کے جگہ بنا۔ اسی طرح نوافل آپشنل ہوتے ہیں، لیکن جب انسان نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جگہ بنا، اللہ تعالیٰ اس پر، چنانچہ احادیث لکھا ہے کہ نوافل کے فضائل میں بھی ہے کہ قیامت کے اللہ تعالیٰ بندے کی نماز کو چیک کریں گے، دیکھیں گے، اور اگر نماز میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو فرمائیں کہ میرے اعمال میں نوافل اگر نفل موجود ہیں تو ان کو فرضوں کی جگہ قبول کر لو۔ سبحان اللہ، ہمارے نوافل ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا کر دیں گے، اتنا بڑا اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے۔ ہم باقاعدگی سے اگر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارے فرائض کے حساب کو آسان۔ یہ جو نوافل ہے نا، فرائض کا حصار ہے، بندہ نوافل وقت پہ ادا کرتا ہے، فرائض اپنے وقت زیادہ بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے، اور اگر نوافل کی کرے گا تو وقت کے ساتھ ساتھ سنن پر عمل کرنے سے کرے گا، اور جو سنن پر سستی کرنے میں عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرائض سے محروم فرما دیں، اور جو فرائض سے محروم ہو گیا وہ تو نوافل حصار ہیں فرائض۔ ہم دیکھتے بعض نوجوان باہر ملکوں میں، عرب ملک میں خاص طور پر صرف نماز فرائض پڑھنے کی عادت، چنانچہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، شروع میں آپ کے 10 بندے ہوں گے، امام کے اولا سے نوجوان آنے شروع ہو جائیں اور 4 رکعت مکمل ہونے تک مسجد نوجوانوں سے بھر جائے گی۔ اتنے نوجوان نماز کے لیے آئے کہ پوری مسجد جیسے ہی سلام پھیرا وہ نوجوان شروع کر دیں، اور 1 منٹ کے اندر پھر وہی 10-15 بندے نماز پڑھ رہے تھے ہی رہ جائیں گے۔ تو گویا اب نوجوانوں نے فرضوں کو ہی نماز بنا لی، پڑھنے کا شوق نہ رہا، نفل کا ذوق نہیں۔ اس میں پھر ہوتا کیا ہے کہ جو صرف فرض پڑھنے والے ہیں آ نہیں پاتے، تو نوافل پڑھنے والا انسان یوں سمجھے کہ فرائض کے گرد حصار باندھ لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے فرائض اچھے طریقے سے ادا ہو جائے۔ مبارکہ میں ہمارے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نفل پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کی۔ تو نوافل کے ادا کرنے پر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے، سعادت ہے کی توفیق۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ بندہ جو نوافل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں نام اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب لکھ، اور صدقہ کرنے سے مصائب ٹلتے، گویا نوافل پڑھنے والے بندے کے مصائب کو اللہ تعالیٰ ہٹا دے۔ آپ بے فکر مند ہوتے ہیں، اور بعض لوگ عملیات کے پیچھے بھاگتے، تو کیا عمل کریں بھائی؟ سب سے بہتر عمل آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں، ان نوافل کی برکت سے اللہ آپ کو مصیبتوں سے محفوظ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہوئے سامنے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ میں نوافل ادا کرنے والے ہوں گے، ان نوافل قیامت کے دن بندوں کو نور عطا کیا جائے۔ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور ایمان والوں کے سروں کے اوپر نور ہوگا، جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا بندے کے ہاتھ میں، اور اس ٹارچ کی روشنی میں وہ قیامت کے دن اندھیرے کا سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت منافق ان کو کہیں گے ذرا ہماری بھی توجہ کیے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھا لیں۔ قیل ارجعوا وراءکم فلتمسوا نورا، کو کہا جائے گا واپس دنیا میں جاؤ، یہ دنیا میں ملا کر، یعنی ہر اس کا نور کام آئے۔ تو یہ نوافل قیامت کے ہمارے اب ایک کے ہاتھ میں سیلف کی روشنی، ایک کے ہاتھ میں بیٹری کی روشنی ہے، اور ایک کے ہاتھ میں بلب کی روشنی۔ تو بلب والا زیادہ خوش ہوگا کہ میری روشنی بہت کافی بھی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے۔ جن لوگوں کے ایمان کا نور قیامت کے زیادہ ہوگا وہ قیامت کے دن کا اظہار کر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بندے نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر وہ سورج طلوع ہونے مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اس نے فصلی رکعتین 2 رکعتیں نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیں۔ تو قیامت کے دن کا نور بھی ملے گا ان نوافل کی وجہ سے، اور جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے۔ نفل ادا کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت ان جہنم میں نہیں ڈالیں۔ بیہ بنت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو اللہ کے فرمایا کہ جو بندہ نفل ادا کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رفاقت عطا فرما۔
آپ ذرا کیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ان نوافل کے ادا ہونے پر اللہ تعالیٰ کی رفاقت ادا فرماتا ہے۔ بچہ اگر میں اپنے باپ سے بچھڑ جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر بچہ باپ سے بچھڑ کے اتنا پریشان نہیں ہوگا اتنا امتی قیامت کے اسلام سے بچھڑ گئے۔ اور اس دن اگر نبی علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہو جائے تو بڑی سعادت۔ بندہ نوافل ادا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ مبارک میں ہے یتقرب الی عبد بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا ایسا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی نفل ادا کرنے والا بندہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے نوافل کے ادا کر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جو دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں پکڑتا ہے، زبان بن جاتا ہوں سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ تو بڑے عجیب مضمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں۔ محدثین کے معنی یہ لکھے یہ جو اعضاء ہیں یہ انسان کے معاون ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ، پاؤں، آنکھ یہ سب ہمارے معاون، ان کے ذریعے سے ہی ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں اس کے معاون بن جاتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے انسان اعضاء اس محافظ بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کی طرف پتھر پھینکتا ہے فرض کرو تو آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کیچ کر لگنے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں۔ آپ کو کسی جگہ خطرہ ہو تو آپ بھاگتے ہیں وہاں سے۔ تو اعضاء بندے کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ بندے کے اعضاء کا ذکر فرما رہے ہیں تو محدثین نے کہا اس کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے محافظ بن جاتے ہیں اور اس بندے کی ہر برائی سے حفاظت۔ علامہ اقبال نے کہا ہاتھ اللہ کا بندہ ہے، یعنی وہ ہاتھ تو بندہ مومن کا ہوتا ہے لیکن اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ کا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں اے میرے حبیب جب آپ نے مٹی پھینکی تھی کافروں کی طرف، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جب آپ نے وہ ریت پھینکی تھی ان کافروں کی طرف، ان کی آنکھوں میں جا کے پڑی تھی، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ پھینک رہے تھے۔ تو قرب کا ایک ایسا مقام مل جاتا ہے کہ بندے کا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ اس عمل کو اپنی طرف منسوب فرما دے۔ اس لیے شاعر نے کہا گفتہ اللہ بود گرچہ میں عبد اللہ بود، اگرچہ وہ بندے کے حلق سے بات نکلتی ہے لیکن اس بندے کی بات ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ ان کی زبان کی بات کو پورا فرما دے۔ اور یہ تو ہم نے بھی اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا، بعض میں رہ کر اسے بات نکل جاتی تھی، اللہ انسان کو قرب الہی کا ایسا مقام مل جاتا ہے ان نوافل کے ادا کرنے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے حضرت عقبہ بن عامر اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ جو بندہ ان کے شروع میں چند نوافل ادا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں میں کفالت فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، پورے دن کے کاموں میں اللہ اس کفالت فرماتے ہیں۔ ان کے شروع میں نماز پڑھ لیتے ہیں نوافل، اللہ اس کے کفیل بن جاتے ہیں۔ اللہ جب کفیل بن جائیں تو پھر کاموں میں مشکل نہیں رہتے۔ اور ایک حدیث ہے، امید ہے آپ اس کو دل کے کانوں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور میں تیرے فقر تنگ دستی کے راستے کو بند کر دوں، یعنی نہ تجھے تنگ دستی آئے گی اور تیرے سینے میں غنا کو ڈال دوں گا، تو مستغنی ہو جائے گا، سب کی حاجت نہیں رہے گی۔ تو دیکھیے نوافل کے ادا کرنے پر دنیا کے فائدے بھی کتنے ہیں انسان۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا یعنی نوافل نہیں پڑھے گا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ اور واقعی آج ہاتھ کاموں میں ایسے مصروف ہیں، ایک کام ختم نہیں ہوتا دوسرا اوپر، دوسرا ختم نہیں ہوتا تیسرا اوپر سے، تیسرا ختم نہیں ہوتا چوتھا اوپر سے، اسائنمنٹس کے بعد اسائنمنٹ۔ تو اللہ نے اس بندے کے ہاتھوں کو کاموں کر دی۔ ولم اسد فقرک، اور میں تیرے فقر کے راستے کو تنگ جو ہے بند بھی نہیں کروں۔ چنانچہ کاروبار بھی ہوتا ہے اور پیسے سے ٹائٹ بھی ہوتے ہیں، اس کا قرضہ دینا ہے، اس کا قرضہ دینا ہے، اور جی 5 کنٹینر ادھر پھنس گئے، 2 کنٹینر ادھر پھنس گئے، اب مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور مانگنے والے تنگ کر رہے ہیں۔ ہونے کے باوجود یہ بندہ پریشان ہوتا، اللہ اس کے تنگ دستی کے راستے کو بند نہیں کرتے۔ تو نوافل پڑھنے کا دیکھو یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو غنا عطا فرما دیتے ہیں دل کا، اور دوسرا فقر کے راستے کو اللہ اس کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ ان نوافل میں سب سے اہم نوافل ہیں وہ ہیں فقہا نے فرض نمازوں میں نوافل کہے ہیں نا، ظہر کی نماز پڑھی تو آپ نے 4 رکعت سنت پہلے پڑھی، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ نمازوں کو مکمل طور پہ پڑھنا شروع کریں،
وہ جو فرض نمازوں کے نوافل ہیں ان کو چھوڑے نہیں، ضرور پڑھے. اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی، 3 فرض پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھی، پھر کے بعد 2 رکعت نفل بھی ہیں. نوجوان وہ نفل چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہیں چھوڑنے، ان کو باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دیں. اس پہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، عادت کی بات ہوتی ہے. ان کو عادت ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، ان کو عادت نہیں ہوتی وہ چھوڑ دیتے. عشاء کے بعد آپ نے فرض پڑھے، پھر 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، پھر وتر کی نماز ہے، اور آخر پھر 2 رکعت نفل ہے. تو یہ جو وتر سے پہلے اور بعد میں نوافل ہیں ان کو ضرور پڑھیں. جب آپ نے نمازوں کے یہ نوافل پڑھ لیے، یعنی آپ نمازوں کو نوافل ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد اگلا قدم کہ آپ نوافل سب سے اعلیٰ نوافل تہجد کے نوافل ان کو بھی پڑھنے کی عادت. تہجد کی نماز پڑھنے کے کام نہیں ہے، ان کا مسئلہ عبادت کرتے ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں رات کے وقت اللہ کی یاد میں، تو ان اللہ کے عاشقوں میں نے بھی اپنا نام ضرور لکھوانا ہے. جب آپ اس انداز سے سوچیں گے نا تو پھر تہجد پڑھنی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. الارم لگا کے رکھیں گے، آنکھ کھل جائے گی، اور کئی مرتبہ تو بغیر الارم کے بھی آنکھ کھل جائے گی. ایک دل میں حسرت ہو کہ اے اللہ ہر رات آپ کے جو عاشقوں کی فہرست بنتی ہے، کاش کہ میں ہر رات ان میں اپنا نام ضرور درج کروا دوں. پھر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے تہجد پڑھنی کوئی مشکل کام نہیں. اور اس اپنی کی بات ہے، آپ یہ نہ سوچیں میں تہجد پڑھتا، معاملہ کچھ اور ہے. مجھے تہجد کی توفیق جاتی، اللہ تعالیٰ نہیں پڑھنے دیتے. یہ پاک سے ثابت ہے. سامنے ارشاد فرمایا جب رات کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے مقبول بندوں کے اٹھنے کا وقت، میرے محبوب بندوں اٹھنے کا وقت ہے، اور اس وقت میں فلاں 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 وہ میرے مبغوض بندے ہیں، میں انہیں پسند نہیں کرتا. تم جاؤ اور ان کے سروں پر پہرا دو اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو، میں نہیں چاہتا کہ وہ اٹھیں اور وہ مجھ سے مانگیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں. بندہ گہری نیند سویا ہوتا ہے، تہجد میں اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی. تو یہ نہیں کہ ہم تہجد نہیں پڑھتے، معاملہ کچھ اور ہے. پڑھنے کی اللہ توفیق نہیں دیتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمارا چہرہ دیکھنے پسند نہیں، شکل ہی نہیں پسند. اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دوسرے گروپ کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں 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 میرے نیک بندے ہیں، جاؤ اور ان کو پر مار کے جگا دو تاکہ یہ اٹھے تہجد پڑھیں اور میں ان کی جھولیوں انعام سے بھر دوں. چنانچہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. وہ جو آنکھ کھلتی نہیں ہے وہ خود بخود نہیں کھلتی، وہ آنکھ کھلوائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے آنکھ کھلواتے ہیں. میرے بندے اٹھو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ تیسرے گروپ کو کہتے ہیں فرشتوں کے کہ جاؤ اور میرے فلاں فلاں بندے وہ میرے مقربین ہیں، ان کی صرف کروٹ بدل دو. وہ سارا دین کا کام کرتے رہے، ان کا جسم تھکے ہوئے ہیں، بس ان کی کروٹ بدل دو. اگر وہ چاہیں گے تو وہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیں گے، اور اگر وہ چاہیں گے تو وہ سوئے رہیں گے. میں ان کے تہجد پڑھنے پہ بھی راضی ہوں، میں ان کے سونے پہ بھی راضی ہوں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نیند ان کے لیے عبادت بن جایا کرے. تو یہ 3 طرح کے گروپ رات کے وقت جو ہے آتے ہیں اور بندوں کو جگاتے ہیں، یا کروٹ بدلتے ہیں، یا بندوں کو سلا دیتے ہیں. تو معاملہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں. اس لیے ہم اللہ سے توفیق مانگے کہ اے اللہ ہمیں رات کی عبادت سے محروم نہ فرما دی. اور جس دن آپ کو تہجد نہ ملے، غم ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ آج کون سا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے میں تہجد سے محروم کر دیا. فکر ہوگی تو تہجد کی توفیق بھی نصیب. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں سالوں ان کی تہجد قضا نہیں ہوتی. ہمارے حضرت سید عالم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت اتنا نور برستا ہے کہ دیہاتی عورتیں جو اس وقت اٹھ کر لسی بناتی ہیں اپنے گھروں میں، وہ بھی تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی. تو جو عورتیں لسی بلوتی ہیں اگر وہ تہجد کے انوارات سے محروم نہیں رہتی تو جو اٹھ کے آپ ان لوگوں کے نفسانی شیطانی تعلقات ان کو اگر اپنے دوست سے کا وقت مل جائے تو پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس وقت کا انتظار ہوتا ہے. اگر یہ دنیا کے قسم کے تعلقات کی یہ حالت ہے تو جن کو اللہ سے محبت ہے پھر ان کو بھی دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے ملاقات کا انتظار ہو. وہ فجر پڑھتے ہیں، ظہر کا انتظار شروع، ظہر پڑھتے ہیں تو عصر کا انتظار شروع، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا. وہ سارا دن نماز کے انتظار میں ہی رہتے ہیں اور نماز پڑھنے سے ان کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے شیخ واحد رحمت اللہ علیہ، ان کے سامنے ذکر کیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو وہ آنسوؤں سے رونے لگ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں پھر ہمیں مزہ ہی کیا آئے گا؟ اگر نماز نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ ہی پھر کیا آئے گا؟ سوچیں ان کو کتنا نماز میں مزہ ملتا ہوگا کہ جنت میں نماز پڑھنے کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں.
ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ اگر کسی بندے کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی ہے، اے اللہ مجھے قبر میں نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔ وہ یہ ہمیشہ دعا مانگتے تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ثابت بنانی کے تدفین میں شامل تھا، جب دفن کر کے ہٹے تو کہنے لگے کہ میں آخری بندہ تھا جو قبر کے پاس کھڑا تھا، ایک اینٹ اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو میں نے سوچا کہ میں اس اینٹ کو ذرا ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک کرنے کے لیے جو میں نے اینٹ کو اٹھایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ثابت بنانی اپنی قبر میں نماز کی نیت کر کے کھڑے ہوئے۔ تو دیکھیے لوگ تو قبر میں نماز پڑھنے کی دعائیں مانگتے ہیں اور ہم سے دنیا کی 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو پھر نوافل چھوڑ دیتے ہیں۔ نوافل ضرور پڑھیں، کیا پتہ یہی نوافل قیامت کے دن ہمارے فرائض بدلے میں قبول کر لیے جائیں۔ اور تہجد کی نماز میں انسان کو خیر ملتی، جو بندہ اللہ سے خیر لینا چاہے وہ تہجد کے وقت اٹھے اور اللہ سے مانگے، اللہ جھولیاں بھر دیتے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من سائل فاعطی علی، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ جسے میں عطا کروں۔ جب بادشاہ اعلان کروا رہا ہے کوئی مانگنے والا جسے عطا کیا جائے، اور مانگنے والے سوئے پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ملے گا؟ تو تہجد کے وقت میں چاہے آپ 15 منٹ پہلے اٹھیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اٹھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگنے والوں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں، فقیروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور شامل کر لیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب سحر گاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب سحر گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر انداز شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو، راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہ۔ کوئی بھی ہو، جب تک تہجد کا پابند نہیں بنے گا اس کو اللہ تعالیٰ کے وہ معارف نصیب نہیں ہوں گے۔ تو اگر وہ معارف حاصل کرنا چاہتے ہیں ہمیں اپنی تہجد کی نماز کو پکا کرنا پڑے گا۔ مرد بھی نماز کو پابندی سے پڑھیں، عورتیں بھی نماز کو پابندی۔ یہ سب سے افضل نماز ہے سالکین کے لیے تہجد۔ پھر اس کے بعد اشراق کی نماز ہے۔ اشراق کی نماز یہ ہے انسان فجر کی نماز پڑھے، پھر اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت کرے، تسبیحات پڑھے، اور جب سورج ایک نیزہ اوپر آ جائے تو اس وقت 2 رکعت 4 رکعت نوافل پڑھ لے۔ وہ اشراق کی نماز کہلاتی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ اس نماز کو پڑھنے پر اللہ بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا۔ ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں نا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، مزے کی خاطر پڑھتے ہیں۔ ان کو ثوابوں کی طلب کم ہوتی ہے، اپنے محبوب سے محبت کا نبھانے کا کو شوق زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا ہے۔ عشق والوں کو ان حسابوں کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نوافل پڑھ رہے ہوتے۔ اگر اشراق کے نوافل پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کے بعد صلاۃ الضحیٰ، جس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، یہ دن کے 9 بجے جب سورج اتنا اوپر آ جاتا ہے کہ زمین گرم ہوتی ہے، ننگا پاؤں رکھنے سے پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے اور پھر زوال سے 1 گھنٹہ پہلے تک یہ رہتا ہے۔ اس کو صلاۃ چاشت کہتے ہیں۔ یہ اگر 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا، ورنہ 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ نے روزی کی برکت رکھی ہوئی ہے، چنانچہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والی روزی عطا فرما دے۔ اب بہت سارے لوگ اپنے دفتروں کی وجہ سے یہ لمبی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، مگر کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے، انٹری تو ہو جانی چاہیے۔ بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ بندہ دفتر میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہاں اس کے لیے نفل پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو اشراق کے وقت میں 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے اور 2 رکعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لے۔ اشراق اور چاشت تو اس طرح ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تیسری نماز ہے جس کو صلاۃ اوابین کہتے ہیں، وہ مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان۔ کوئی مشکل نہیں، اگر انسان ہمت کر لے تو پڑھ سکتا ہے۔ 6 رکعت نفل پڑھنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں یا 6 منٹ لگتے ہیں، لیکن اجر پتہ ہے کتنا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اوابین کے 6 رکعت نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ 6 رکعت پڑھنے پر 12 سال کی عبادت کا ثواب ملا تو سوچئے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جو لوگ حفاظ ہیں وہ تہجد میں قرآن پڑھا کریں، منزل جو ہوتی ہے نفلوں میں۔ اگر تہجد میں اٹھنا مشکل ہے تو پھر دوسرا طریقہ مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت 4 رکعت میں اگر ایک پارہ پڑھ لیں تو قرآن پاک کی منزل پکی رہے گی۔ اور رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔
تو گویا 5 فرض نمازیں ہوئی اور 4 نفل نمازیں، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد۔ تو جیسے عام لوگ 5 فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو سالکین ہوتے ہیں ان کو 9 نمازوں کا ایسے اہتمام کرنا چاہیے۔ ان کے لیے یہ 4 نمازیں محبت کی بنا پہ فرض کی مانند ہوتی ہیں نفل نمازیں، لیکن محبت کے میدان میں اللہ کو یہ بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی تعریف خود بیان کی قرآن پاک میں، فسبحان اللہ، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ یوں سمجھے کہ اللہ کو مزہ آتا ہے کوئی کہے کہ اللہ آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، اللہ کو یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے۔ اب اس سے ہم نے نماز کی ابتدا کی، سبحانک اللہم وبحمدک، اور اللہ ساری کی ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بندہ کسی چیز کی بھی تعریف کرے، حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں نے مکان بہت اچھا بنایا، اب یہ صرف انجینئر کی تعریف نہیں، اس انجینئر کو دماغ کس نے دیا، علم کس نے دیا، تو اصل تو تعریف پھر اللہ کی ہوئی نا، کہ اللہ نے اس کو یہ توفیق دی کہ اس نے یہ مکان بنا لیا۔ ہم کسی کے حسن کی تعریف کریں، کسی کے مال کی تعریف کریں، کسی کے اخلاق کی تعریف کریں، دنیا میں کوئی بندہ کسی بھی چیز کی تعریف کرتا ہے، حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ اس اللہ کی جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے تعریف کا حقدار اصل کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اور اللہ آپ کا نام بڑی برکت والا ہے، اللہ بھی برکت والے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور اللہ کا نام بھی برکت والا، تبارک اسم ربک، برکت والا ہے تیرے رب کا نام، اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ کی ذات بھی برکت والی۔ اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ بندہ ایک مرتبہ اللہ کہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کو 40 سال مؤخر کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام کو فرمایا کہ جب تم دنیا میں کسی بندے سے میرا نام سنو تو سور جو ہے اس کے 40 سال بعد تم پھونکنا بجانا، یعنی نام میں اتنی برکت ہے کہ قیامت 40 سال ڈیلے ہو جاتی ہے، پیچھے چلی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا، اے دوست، اگر اس نام میں اتنی برکت ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو بھی یہ 40 سال ٹال دیتا ہے، تم اس نام کو بار بار اپنی زندگی میں لوگے، اللہ تمہاری دنیا کی چھوٹی موٹی پریشانیوں کو کیوں نہیں ٹالیں گے؟ یہ نام بڑا برکت والا ہے، ہم اس کی برکتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں۔ اس لیے اسم جو ہے نا، لفظ، اس کے معنی مفسرین نے 2 لکھے ہیں۔ ایک تو ہے اس کا معنی نام، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور ایک اس کا معنی ہے برکت۔ مجھے یاد ہے ہماری دادی نانی جو تھی نا، بڑی بوڑھیاں اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، وہ یہ الفاظ کہتی تھی۔ اس وقت ہم نہیں سمجھتے تھے، بچے تھے، ہمیں کیا پتا تھا، اصل میں وہ بسم اللہ کہہ رہی ہوتی تھی کہ اللہ دی برکت نال۔ تو ہم بھی جب کہتے ہیں نا وتبارک اسم ربک، اور اللہ برکت والا ہے تیرا نام، تو واقعی اللہ کے نام میں بہت برکتیں ہیں۔ وتعالی جدک، اور اللہ آپ کی بزرگی بہت بڑی اور بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور اللہ آپ کے سوا تو کوئی محبوب ہے ہی نہیں۔ اگر محبت کے قابل ہے تو فقط آپ ہیں، آپ کے سوا تو یہ محبت کسی کو سجتی نہیں ہے۔ آپ بغیر کسی شرکت کے محبوب حقیقی ہیں۔ اب آپ بتائیے، چھوٹا سا فکرہ ہے لیکن نماز کی ابتدا ہم نے کتنی محبت کے ساتھ کی۔ اگر اس کے معنی کا پتہ ہو اور بندے کو استحضار ہو معنی، ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے سچی بات ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے زبان جو ہے نا اس کے بوسے لے رہا ہے، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ ان الفاظ کو پڑھتے ہوئے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نطق جو ہے وہ ہماری زبان کے بوسے لے رہا ہے۔ تم کس اللہ کی تعریف کر رہے ہو، اتنے عظیم پروردگار کی۔ اب ان سے ہم نے نماز کی ابتدا شروع کر دی، اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ میں
سب سے پہلا مضمون ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو تعریفوں کے قابل تو واقعی اللہ ہی کی ذات ہے اور اللہ ہی کو تعریفیں سجتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ آپ کی جو ربوبیت ہے وہ کیسی ہے؟ الرحمن الرحیم، اللہ آپ رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ دونوں نام اللہ کے ہیں اور رحمت کی صفت سے بنے ہیں۔ دو نام کیوں لیے بھائی؟ اس لیے کہ دو صفات الگ الگ ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کا امیر ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کا دریا دل ہونا، خرچ کرنے کا شوق ہونا، صفت ہونا، یہ الگ صفت ہے۔ بعض لوگ امیر بڑے ہوتے ہیں مگر کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے پلے کچھ نہیں دریا دل ہوتے ہیں۔ ان کی دریا دلی کا کیا فائدہ بھائی؟ جب پلے ہی کچھ نہیں تو دریا دلی کیا دکھائے گی؟ مزہ تو یہ ہے کہ جیب بھی بھری ہوئی ہو اور دریا دلی کی صفت بھی ہو، دونوں صفتیں اکٹھی ہوں۔ تو الرحمن الرحیم یہ دو لوگ بتا رہے ہیں اے اللہ آپ کی رحمت کے خزانے بھی بے انتہا ہے اور آپ کی رحمت تقسیم بھی بے انتہا ہو رہی ہے، کوئی حد ہی نہیں اس کی۔ پھر آگے کہا مالک یوم الدین، اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے منصف ہیں، وہ بھی بات ٹھیک ہے، مگر جو جج ہوتا ہے نا وہ کسی ملزم کی فیور نہیں کر سکتا۔ کہتا ہے جی میں کیا کروں، قانون کی رکاوٹ ہے، میں اس کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا، میں قانون کا پابند ہوں۔ تو جج جو ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، مگر جو مالک ہوتا ہے اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے جرم کے باوجود چھوڑ دے، وہ مالک ہے، اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ آپ قیامت کے دن کے مالک ہیں، جس کو چاہیں گے آپ قیامت کے دن معاف کر دیں گے اور اس کے سارے گناہوں کو بلا کسی وجہ کے چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ یہ بہت بڑا مضمون ہے جو بندہ اپنے مالک کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ پھر آگے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اللہ ہی کی عبادت کرنا، اسی کا نام توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے کہا کہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو مردوں کو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ اگر کوئی بیوی کسی خاوند کو آ کر کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں تو مطمئن ہو جائے گا، مرد خوش ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں خوش ہوگا، کہے گا نہیں تم یہ کہو میں آپ ہی کی بیوی ہوں۔ یہ نقطہ مجھے نہیں چاہیے، جیسے مرد کو نقطہ نہیں چاہیے، اللہ بھی فرماتے ہیں میرے بندوں مجھے نقطہ نہیں چاہیے، تم یہ مت کہو کہ آپ کی بھی عبادت کرتا ہوں، نہیں تم یہ کہو آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب عبادت آپ کی کرتے ہیں تو مدد بھی آپ سے مانگتے ہیں۔ اب یہ فاتحہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ایک فکرہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ دے رہے ہوتے ہیں، جیسے ٹیلی فون پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا محب اور محبوب کی کہ السلام علیکم، تو جواب آتا ہے وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے۔ نماز بالکل اسی طرح ہے، مومن سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جواب چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ بندہ اللہ سے اس کی مدد مانگتا ہے۔ اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے مجھ سے مدد مانگی، میں اب تیرے ہر کام میں تیری مدد کروں گا۔ اب سب سے بڑی مدد کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی فرما دیجیے۔ تو اللہ نے آگے بتا دیا
کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا. اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا